أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ونادى اصحاب الاعراف، اور آواز لگائیں گے اعراف والے، رجالاً کچھ مردوں کو، کچھ لوگوں کو، یعرفونہم جن کو وہ پہچانتے ہوں گے، بسیماہم ان کی نشانیوں سے، دور سے ان کو پہچانیں گے. قالوا ما اغنى عنکم، تو وہ کہیں گے ما اغنا نہیں کام آیا، عنکم تمہارے، جمعکم تمہارا جمع کرنا. جمع کرنے کا مطلب جو مال و دولت تم جمع کرتے تھے وہ تمہیں کچھ کام نہیں آئی. اور یہ معنی بھی کہ جو بڑے بڑے جتھے بنائے تھے اور لشکر جمع کیے تھے، طاقت جمع کی تھی، کچھ کام نہیں آیا تمہارے. وما کنتم تستکبرون، اور وہ جو تم اکڑا کرتے تھے وہ اکڑنا بھی تم کو کچھ کام نہیں آیا. اور بعد نے یوں بھی ترجمہ کیا، وہ جو ہماری آیتوں کے مقابلے میں تم اکڑ دکھاتے تھے وہ اکڑ تمہیں کچھ کام نہیں آئی. وہ کیا جواب دیں گے؟ ذلیل اور شرمندہ، کچھ نہیں کام آیا، نہ مال و دولت کام آئی، نہ لشکر کام آیا، نہ اکڑ کام آئی. تو خاموش، کوئی جواب نہیں. فرمائیں گے اور سنو، وہ دیکھو جنتیوں کی طرف. اہؤلائی، کیا یہی ہیں وہ لوگ، الذین اقسمتم جن کے بارے میں تم نے قسمیں کھائی تھی، لا ینالو نہیں نصیب ہوگا، ہم ان کو نہیں عطا کرے گا، ہم ان کو اللہ تعالیٰ برحمت ان کوئی مہربانی. کون لوگ ہیں یہ امیہ جیسے لوگ ہیں جو کہتے تھے کہ بلال یہ جنت میں جائے گا، یہ غلام، یہ کالا کرونٹا اگر یہ جنت میں چلا گیا تو پھر بچے گا ہی کون؟ تو اس کو کہا جائے گا کہ یہی نہیں ہے بلال کہ جس کے لیے تو قسمیں کھایا کرتا تھا کہ اس کو اللہ کی رحمت نصیب نہیں ہوگی، اس کے لیے تو کہہ دیا گیا ہے. یہ پوشیدہ نکالیں گے، قیل لہم ادخلوا الجنت کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ. وہ بلال داخل ہو گئے، صہیب داخل ہو گئے. لا خوف علیہم ان پر کوئی خوف نہیں، ولا انتم تحزنون اور ان کو کہ لا خوف علیکم تم پر کوئی خوف نہیں، اور ان سے کہہ دیا گیا ولا انتم تحزنون اور تم غمگین بھی نہیں ہوں گے. ونادى اصحاب النار، اب جہنمیوں کو موقع ملا، وہ بھی بات کریں گے مگر وہ اعراف والوں سے نہیں، وہ سیدھا جنت والوں سے. ونادى اصحاب النار اور جہنمی لوگ آواز لگائیں گے، اصحاب الجنہ جنتی لوگوں کو پکار کر کہیں گے، ان کے افیضو بہاؤ تم علینا ہمارے اوپر، من الماء پانی میں سے کچھ قطرے دے دو، کچھ دے دو، ہم تو پیاس سے مر رہے ہیں. او مما رزقکم اللہ یا مما اس روزی میں سے کچھ دے دو، رزقہ جو عطا کی ہے تم کو اللہ تعالیٰ نے. قالو وہ کہیں گے جنتی لوگ تم کو نہ پانی مل سکتا ہے نہ روزی مل سکتی ہے. کیوں؟ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہما ان دونوں چیزوں کو، روزی اور پانی کو، کھانے اور پانی کو، علی الکافرین انکار کرنے والوں پر، جنہوں نے اپنے مالک کو نہیں مانا، جنت اور جہنم کو، فرشتوں کو، اللہ کے نبیوں کو نہیں مانا. ہائے ہائے کیسے لوگ تھے یہ، الذین اتخذوا دینہم جنہوں نے بنا لیا تھا اپنے دین کو، لہون ولعبن، لہون تماشا، ولعبن اور کھیل اور تماشے کا نام دین رکھ لیا تھا. بس کچھ کھیل کر لیا، تماشا کر لیا، اسی کا نام دین. وغرتہم الحیات الدنیا اور جن کو دھوکے میں ڈالا تھا دنیاوی زندگی نے، ان لوگوں پر اس کو حرام کر دیا. اپنا دین یعنی کھیل تماشے کو دین سمجھا ہوا تھا، اور یہ معنی بھی کہ اللہ کے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا تھا. فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ اللہ فرمائے گا اب چیخو چلاؤ، فَالْيَوْمَ تو آج نَنْسَاهُمْ ہم ان کو بھول جائیں گے. اللہ اکبر، اللہ بھول جائے گا. بھولنے کا مطلب کہ جس طرح کوئی کسی کو بھول جاتا ہے پھر وہ چیختا رہے چلاتا رہے کچھ پتہ نہیں چلتا، ورنہ اللہ بھولے گا نہیں. بھول جائیں گے، ان کی چیخ و پکار کو کوئی سنے گا نہیں. کما نسوا لقاء یومہم ھذا جیسا کہ کما نسو وہ بھول گئے تھے، لقاء یومہم اپنے، ھذا اس دن کی، لقاء ملاقات کو، جس طرح وہ اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے ہم بھی بھول گئے. وما كانوا بآیاتنا یجحدون اور اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیتوں کو جھوٹا کہتے تھے، سختی سے انکار کرتے تھے. جحد یجحد سختی سے انکار کرنا.
वलक़द जीनाहुम बिकिताब, और यकीनन लाए थे हम इनके पास बिकिताब, इन किताब को, फस्सलनाहु, हमने उसको खोल खोल कर बयान किया था, अला इल्म, इल्म के साथ, हुदन, इस हाल में कि वो हिदायत थी, रहमतन, मेहरबानी थी, लिकौमी युमिनून, ईमान लाने वाले लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। इतना कुछ सुनाया गया फिर भी नहीं माने कि किसका इंतजार है? हल यंजुरून, नहीं वो इंतजार करते हैं। देखिए हल और उसके बाद इल्ला, तो आसान तर्जुमा हल का माना नहीं कीजिए, नहीं इंतजार करते हैं वो इल्ला तावीलहु, मगर ये कि उसकी हकीकत सामने आ जाए। कुरान पाक जो कुछ कह रहा है वैसा ही हो जाए उनके सामने। यौम याती तावीलुहु, जिस दिन उसकी हकीकत आएगी उनके सामने, यकूलु, कहेंगे, अल्लज़ीना, वो लोग, नसूहु, जो उसको भूल गए थे, मिन क़ब्लु, इससे पहले, क़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़, यकीनन आए थे हमारे रब के रसूल, बिल हक़, सच्चा दीन लेकर, हाय हमने नहीं माना, हम तो जहन्नम में पहुंच गए। फिर फहल, तो है, लना, हमारे लिए, मिन, कोई, शुफ़ा, सिफारिशी, फयशफ़उ, तो जो सिफारिश करें, लना, हमारे लिए, है कोई जो सिफारिश करके हमको बचाए, औ नुरद्दु, या हम वापस लौटाए जाएं, फनअमला, जिसकी वजह से हम अमल करें, गैर अल्लज़ी, उसके अलावे, अल्लज़ी कुन्ना नअमल, जो हम अमल किया करते थे, और मैं अब कोई वापस नहीं जाएगा। क़द खसिरू अनफुसहुम, यकीनन उन्होंने खसारे में डाला अपने आप को, वज़ल्ल अन्हुम, और भटक गया उनसे, मा कानू यफ्तरून, जो कुछ वो घड़ते थे, यानी जिनको खुदा समझा हुआ था वो भी गायब, और जो किस्से कहानियां घड़ते थे कुछ काम नहीं आया। वल अर्द फी सित्तति अय्याम, एक मुसलसल चलता हुआ मजमून, ऐसा जैसे थोड़ा रोका जा रहा है। फिर इस मजमून की तलखीस के तौर पर कुछ बातें कही जाएंगी, और उसके बाद अंबिया किराम का तज़किरा शुरू हो जाएगा। इन्ना रब्बकुम, ऐ सारी दुनिया के लोगों, ये सारे अहवाल सुने, इससे तुम क्या समझे? समझो, रब्बकुम, तुम्हारा रब, तुम्हारा पालने वाला, तुमको रोजी देने वाला, अल्लाहु, अल्लाह है, कोई दूसरा नहीं, कोई पत्थर नहीं, कोई दरख्त नहीं, कोई पहाड़ नहीं, कोई जिंदा नहीं, कोई मुर्दा नहीं, अल्लाहु, तुम्हारा रब अल्लाह है। अल्लज़ी खलक़स समावाती, कौन है अल्लाह? कोई कहे जी मैं तो अल्लाह को नहीं जानता हूँ, अपने ज़बान के एतबार से किसी और को कहे, नहीं नहीं, किसको कहेंगे? अल्लाह। अल्लज़ी खलक़स समावात, जिसने पैदा किया आसमानों को, वल अर्द, और ज़मीन को, और तुम तो इतने कहते हो आसमान और ज़मीन उसने बनाए। तफसीर सुनो, फी सित्तति अय्याम, 6 दिनों में। जब कायनात बनी तब सूरज और चांद तो नहीं थे, तो दिन तो इनसे बनते हैं, तो 6 दिनों का मतलब कोई मिकदार थी अल्लाह के यहाँ जो 6 दिनों के बराबर थी दुनिया के दिनों के एतबार से। सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, सुम्मा, फिर इस्तवा, वो मुस्तवी हो गया, अलल अर्शी, अर्श पर, तजल्ली फरमाई उसने अर्श पर। ये लफ्ज़ बार बार आएगा आगे भी, तो मैं यही अर्ज कर देता हूँ। अर्श पर अल्लाह ने किस तरह तजल्ली फरमाई, किस तरह वो अर्श के ऊपर मुस्तवी हुआ। जाहिर सी बात है कि इंसान की रसाई वहाँ तक नहीं है, इंसान उसको कमा हक़्क़ुहु क्या किसी दर्जे में समझ ही नहीं सकता है। तो जमहूर उम्मत का यही मसलक है, और यही मुतक़द्दिमीन का मसलक है कि अल्लाह कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो है साथ, लेकिन हमको नहीं मालूम कैसे साथ है। अल्लाह कहता है मैं हर जगह हूँ, तो है हर जगह, मगर कैसे है हमको मालूम नहीं है। इसी तरह वो अर्श पर उस मुस्तवी हुआ, तजल्ली फरमाई। लफ्ज़ी माना इसके बैठना, खड़ा होना, अच्छी तरह बैठ जाना, ये सब माना है, मगर कैसे उस मुस्तवी हुआ हमको मालूम नहीं। इसीलिए अक्सर लोग अदब के तौर पर इसका तर्जुमा बैठना नहीं करते, वो तर्जुमा सीधा करते वो मुस्तवी हुआ। मैंने तर्जुमा किया तजल्ली फरमाई उसने अलल अर्शी, अर्श पर। और समझाने के लिए मुताखिरीन ने ये लफ्ज़ कहा कि लोग समझते थे कि अल्लाह ताला ने कायनात पैदा की और फिर छोड़ दी, ऐसे भूल गया वो। तो इसके रद्द में फरमाया नहीं, कायनात का निज़ाम वो चला रहा है, अर्श पर मुस्तवी है। युग़शिल लैला, क्या काम कर रहा है वो? उड़ाता है रात को, अन्नहारा, दिन के ऊपर। और इसी का दूसरा तर्जुमा भी कर सकते हैं, दिन को उड़ाता है रात के ऊपर। यतलुबुहु हसीसा, दिन पीछे आ जाता है, हु उसके रात के, हसीसन, चुपके से और तेजी से, दोनों माना। रात जाती है तो ऐसा नहीं कि रात चली गई और अब इंतजार है कि 2 घंटे के बाद दिन सब आ रहे हैं, मैं नहीं, रात जाती है तो दिन उसके पीछे, और दिन जाता है तो रात उसके पीछे। वशम्स वल कमरा, और उसी ने सूरज को और चांद को, वन नुजूमा, और सितारों को काम में लगाया,
مسخرات، اس حال میں کہ یہ سب کے سب حکم بندے ہوئے ہیں، بِأَمْرِهِ، اس کے حکم کے، مسخر کیے ہوئے ہیں اسی کے حکم کے، اس کے حکم کے ساتھ چل رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں اور اسی کے حکم کے پابند ہیں۔ الا، سنو ساری دنیا کے لوگوں، لہ الخلق، اسی کے لیے پیدا کرنا ہے، ساری کائنات پیدا اس نے کی ہے۔ جب پیدا کرنے والا وہ ہے تو پیدا وہ کرے اور حکومت کسی اور کی قائم ہو جائے۔ والامر، حکم بھی اسی کے لیے ہے، جب کائنات کو پیدا اس نے کیا تو آرڈر بھی اسی کا چلے گا، حکم بھی اسی کا چلے گا۔ تبارک اللہ، کتنی برکت والا ہے اللہ رب العالمین جو جہانوں کا رب ہے۔ ادعوا ربکم، کہاں بھول بھلائیوں میں مبتلا ہو، کس کس کو پکار رہے ہو جو تمہاری دعائیں سنتے نہیں؟ رب وہ ہے، اللہ وہ ہے کہ ابلیس نے بھی اس کو پکارا جبکہ وہ غضبناک تھا اور اس نے کتنا بڑا جرم کیا تھا، مگر اس کی بھی فرمائش کو، اس کی بھی دعا کو قبول کر لیا۔ ادعو، پکارو ربکم، اپنے رب کو، مگر شرط ہے تضرعا، گڑ گڑاتے ہوئے، وخفیتاً، اور چپکے چپکے بھی، اس کو چپکے چپکے دعا مانگنا پسند ہے۔ کبھی ضرورت کے مطابق کوئی دعا زور سے ہو جائے تاکہ سب لوگ آمین کہیں تو وہ دوسری بات ہے، ورنہ اس کو چپکے چپکے دعا مانگنا پسند ہے۔ اور گڑ گڑانے میں کبھی کبھی زور سے بھی آواز نکلتی ہے، چیخ نکل جاتی ہے، تو اسی کو فرمایا خفیہ، چپکے چپکے۔ انہ لا يحب المعتدین، بے شک وہ پسند نہیں کرتا المعتدین، حدوں کو پار کرنے والوں کو، جو لوگ اتنے زور زور سے چیخ چیخ کر کے مانگیں اور پھر جو سپیکروں پر مانگیں۔ ولا تفسدوا فی الارض، اور مت فساد مچاؤ زمین میں، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے مانگنا یہ زمین میں فساد ہے۔ بعد اصلاحہا، اس کے اصلاح کے بعد انبیاء آئے اور لوگوں کا رخ اللہ کی طرف کر دیا، اس سے لوگوں کو بتا دیا اللہ سے مانگو، پھر اگر تم غیر اللہ سے مانگنے کی دعوت دو گے تو زمین کو اصلاح کے بعد بگاڑو گے۔ وَادْعُوهُ، اور پکارو اسی کو، مگر دو شرطوں کے ساتھ، خوفاً وطمعا، اور پکارنے کے معنی دعا بھی اور عبادت بھی، ہر جگہ ادعو، عبادت کرو اس کی، دو کیفیت ہونی چاہیے، خوفاً، ڈر بھی، وطمعا، اور لالچ بھی۔ اپنی طرف دیکھو تو ہم کیا اور ہماری عبادت کیا، تو ڈر لگے کہ عبادت کے نام پر تو ہم نے مذاق اڑایا عبادت کا، لیکن جب اس کے کرم کو دیکھو تو طمع ہو کہ وہ تو کھیل کو بھی پسند کر لیتا ہے۔ چھوٹا بچہ چھوٹی بچی جس کو روٹی نہیں بنانی آتی، ایسے ہی وہ آٹا برباد کرتی ہے، مگر اس کی ماں اس سے بھی محبت کرتی ہے۔ ان رحمت اللہ، بے شک اللہ کی رحمت قریب من المحسنین، نیکی کرنے والوں کے بہت قریب ہے۔ وہو الذی یرسل الریاح، وہی تو ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو، بشرا، خوشخبری دینے کے لیے، بین یدی رحمتہ، اپنی رحمت کے آگے آگے۔ اس کی رحمت کیا ہے؟ بارش، لیکن رحمت سے پہلے ہوا بھیجتا ہے، کس لیے؟ خوشخبری دیتی ہے کہ اس کی مہربانی آنے والی ہے۔ حتی اذا اقلت، یہاں تک کہ اذا، جب، اقلت، اقلا یقل، اقلال کے معنی اٹھانا، جب وہ ہوا اٹھا لیتی ہے، سحاباً ثقالاً، بھاری بادلوں کو، سقنا ہو، تو ہم ہکا دیتے ہیں ان بادلوں کو، لبلد میت، مری ہوئی زمین کی طرف، مرے ہوئے شہر کی طرف، یعنی وہ زمین جو گرمی کی وجہ سے مر چکی تھی، ہم ان بادلوں کو ادھر ہانک دیتے، فانزلنا، تو اتارتے ہیں ہم بھی ان بادلوں کے ذریعے سے، الماء، پانی۔ اس سے پتہ چلا کہ بارش بادلوں سے ہوتی ہے۔ دیکھیے کتنے سال پہلے یہ تصور پیش کیا گیا، اور جو آسمان کا لفظ آتا ہے اس کا معنی یہی ہے، اوپر سے، یعنی بادلوں سے۔ فانزلنا، تو اتارا ہم نے بھی اس کے ذریعے سے، الماء، پانی، فاخرجنا، تو نکالا ہم نے بھی اس پانی کے ذریعے سے، من کل الثمرات، ہر قسم کے پھلوں کو، مطلب پھل دینے والے ہم، پانی برسانے والے ہم، ہواؤں کو چلانے والے ہم، بادلوں کو ہنکانے والے ہم ہیں، ان میں سے کوئی دیوی دیوتا نہیں۔ کذالک، اسی طرح، یہ قرآن کا کمال ہے کہ عام بات چلتی ہے، اس میں سے خاص بات مضمون نکالتا ہے۔ اور میں یہ دیکھو مردہ زمین زندہ ہوئی نا، کذالک نخرج الموتى، اسی طرح نکالے جائیں گے مردے، لعلکم تذکرون، یہ سب باتیں اس لیے بتائیں گے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ والبلد الطیب، اور پاک شہر، یخرج نباتہ، نکلتی ہے اس کی نباتات، باذن ربہ، اس کے رب کے حکم سے۔ پاک شہر سے مطلب اچھی زرخیز زمین، جو زرخیز زمین ہوتی ہے بارش اس پر بھی برستی ہے، اور بالکل بنجر زمین پر بھی بارش برستی ہے، لیکن جو زرخیز زمین ہوتی ہے، یخرج نباتہ، اس کی نباتات اگتی ہے،
اس میں سے تو اچھا اچھا غلہ اگتا ہے، ایک دانہ ڈالا ہوتا ہے تو ایک دانے کے ساتھ ساتھ پودے بن جاتے ہیں آگے۔ والذی خبثا، اور وہ شہر، وہ زمین، خبثا جو گندی ہو چکی ہے، یہاں گندی سے مراد ہے جو بالکل بنجر ہو چکی ہے، لا یخرج نہیں نکلتی ہے اس سے، نہیں نکلتا ہے اس سے کچھ بھی، الا نکدا مگر بیکار چیزیں، بیکار چیزیں اگتی ہیں اس سے۔ آئے ہائے، کدھر اشارہ ہو گیا؟ ایک ہی بارش ہے، ایک ہی قسم کا پانی ہے، بنجر زمین پر برستا ہے تو کانٹے اگتے ہیں، اور زرخیز زمین پر برستا ہے تو وہاں بہترین غلہ اگتا ہے، بہترین باغ لگتے ہیں۔ ادھر بھی اشارہ ہو گیا، ایک ہی اللہ کا قرآن ہے اور لوگوں کے سینوں پر برس رہا ہے، کسی کے دل کے اندر ایمان کے پودے اگتے ہیں، ایمان کی بہاریں آتی ہیں، اور ابو جہل جیسے لوگوں کے دل میں اور کانٹے اگتے ہیں۔ کذالک نصرف، اسی طرح ہم گھما پھرا کر بیان کرتے ہیں، کھول کھول کر بیان کرتے ہیں اللہ آیتوں کو، لقوم یشکرون، ایسے لوگوں کے لیے جو شکر کرتے ہیں۔ لقد ارسلنا نوحا، یہ بیچ میں مذکورہ مضمون کی تلخیص ہوئی۔ اب پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہوا تھا، اب یہاں سے کئی انبیاء کرام کا تذکرہ ہوتا ہے، اور بتانا کیا ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، آپ سے پہلے نبیوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ، تو آپ بھی ڈٹ جائیں جیسے پہلے پیغمبر ڈٹ گئے تھے، اور ایمان والوں کو بھی بتایا گیا کہ جو کچھ آج ہو رہا ہے پہلے بھی یہی ہو چکا ہے، اور مکہ کے اور عرب کے مشرکوں کو بھی بتایا گیا تم جو اعتراضات کر رہے ہو، ہزاروں سال پہلے نافرمان بھی یہی اعتراض کرتے آئے ہیں۔ اور یہ ترتیب کے پہلے آدم علیہ السلام کا تذکرہ اور پھر نوح علیہ السلام کا تذکرہ، یہ بتا رہا ہے کہ آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو دین پر چھوڑا تھا، لیکن تنبیہ کی تھی کہ شیطان تم کو بہکائے گا۔ شیطان نے بہکانا شروع کیا، بہکاتے 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 حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک انسان کتنے بگڑ گئے کہ لاکھوں کروڑوں خدا بنا لیے، اور کم سے کم 5 بڑے خدا جن کا تذکرہ سورہ نوح میں آ رہا ہے، ان کی پوجا پر تو وہ ڈٹ گئے۔ اور نوح علیہ السلام جب ان کو آ کر سمجھانے لگے، کتنا سمجھایا، 950 سال قرآن پاک نے بیان کیا، اتنے لمبے عرصہ سمجھانے کے باوجود بھی چند نفوس کے سوا زیادہ تر لوگوں کو ایمان نصیب نہیں ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے بیچ میں کتنا وقفہ ہے، تو لوگ 1000 سال 10,000 سال بیان کرتے ہیں، کچھ کم و زیادہ، یعنی 1000 سال۔ تو یہ جو 1000 سال 10 غلط نکل گیا تھا، یہ صرف بائبل کی اس روایت کے مطابق ہے جس میں دنیا کی عمر بہت تھوڑی بتائی گئی ہے، وہ تحقیقی بات نہیں ہے۔ اللہ ہی جانتا ہے کتنا زمانہ گزرا ہے، بلکہ شواہد اس کی دلیل دے رہے ہیں کہ نہیں، بہت لمبا زمانہ گزرا ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام آئے، کہاں آئے حضرت نوح علیہ السلام؟ ان کا اصل علاقہ بیان کیا ہے، عراق کا علاقہ موصل، وہاں آئے، لیکن ان کی دعوت کا علاقہ بہت وسیع تھا، کیونکہ ان کی جو کشتی رکی ہے اس کے لیے قرآن پاک میں آ رہا ہے کہ جودی پہاڑ پر رکی، اور دنیا میں جب اس کی تحقیق کی گئی تو یہ آرمینیا کے آس پاس پہاڑ ہیں، گویا وہاں تک ان کی دعوت کا علاقہ تھا، وہاں ان کی کشتی رکی، پھر اس پہاڑ کی چوٹی سے نیچے اترے۔ وہ تفصیل انشاءاللہ سورہ ہود میں آئے گی تو ہم بھی وہیں تفصیل کریں گے، یہاں اتنی تفصیل کافی، لیکن قرآن کے انداز سے معلوم ہوتا ہے کہ عرب کے لوگ حضرت نوح علیہ السلام سے خوب واقف تھے، اس لیے کہ جن انبیاء کرام کا قرآن نے تذکرہ کیا ان سے عرب کے لوگ خوب واقف تھے، تبھی تذکرہ کیا۔ اگر ناواقف کا تذکرہ کرتے تو پہلے سمجھانا پڑتا کہ دیکھو ایک ملک ہے ہندوستان اور وہاں ایک بزرگ آئے تھے، تو لوگ کب سمجھتے ان کو؟ لقد ارسلنا، چونکہ پہلے مخاطب قرآن کے عرب ہیں، اس لیے ان کے سامنے ان نبیوں کا تذکرہ ہوا جن کی داستانیں اور جن کی باتیں ان کے یہاں مشہور تھیں۔ لیکن یہاں ایک اور بھی بڑی دلچسپ بات ہے، نوح علیہ السلام کے لیے تحقیق کرنے والے کہتے ہیں کہ ان کے واقعات پوری دنیا میں مشہور تھے، اور دنیا کی جب بھی پرانی تاریخیں اور پرانے واقعات اٹھاتے ہیں ان میں کچھ کہیں نہ کہیں ان کا تذکرہ اور ایک عالمی سیلاب کا تذکرہ ملتا ہے۔ اس کا مطلب کہ وہی لوگ بچے تھے جو ان کے ساتھ تھے اور ان کی اولاد تھی، پھر آگے جو دنیا بڑھی تو وہ انہی کی اولاد بڑھی، تو وہ جہاں جہاں گئے اس قصے کو اپنے ساتھ لے کر کے چلے گئے۔ لقد ارسلنا، یقیناً بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، الی قومہ، ان کی قوم کی جانب،
फ़क़ाल, तो उन्होंने फरमाया या कौमी, ए मेरी कौम, उअबुदुल्लाह, इबादत करो अल्लाह की, मा लकुम, नहीं है तुम्हारे लिए, मिन इलाहिन, कोई खुदा, गैरुहु, उसके सिवा, कोई खुदा उसके सिवा तुम्हारा नहीं है, उस अकेले अल्लाह की इबादत करो। इन्नी अखाफ, बेशक मैं डरता हूँ, अलैकुम, तुम पर, अज़ाब यौमिन अज़ीम, एक बड़े दिन के अजाब से। वो बड़ा दिन किस लिहाज से है, उसमें अजाब बड़ा है, वरना दिन तो वो उतने घंटे का है जितने बाकी दिन हैं। क़ाल अल मलाउ, कहा सरदारों ने, मलाउन कहते हैं सरदार, और लमला यमलऊ के माना असल में भरना, कहते हैं कौम के वो लोग जिनके डर और रौब से लोगों के दिल भर जाते थे कि ये बड़े जालिम हैं, वही मला बन गए, या ये कहिए कि उनके मर्तबे से आंखें भर जाती थी तो अच्छे मला भी उसमें आ गए। क़ाल अल मलाउ, कहा सरदारों ने, मिन कौमिही, उनकी कौम में से, इन्ना, बेशक हम, लनरा, जरूर भी जरूर देखते हैं, का आपको, फी ज़लालिम मुबीन, खुल्लम खुल्ला गुमराही में। अपने आप को हिदायत पर कहना और नबियों को गुमराह कहना सबसे पहला काम लग रहा है कौम नूह का। क़ाल या कौम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ओ मेरी कौम। ये अंदाज भी समझिए कि दावत देने वाले को लोगों को अपना ही कहना है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को किस तरह तल्ख जवाब, मगर फिर भी फरमा रहे या कौमी, ओ मेरी कौम, मेरे लोगों, लैसा बी ज़लाला, मेरे साथ कोई गुमराही नहीं है। उन्होंने कैसा तल्ख जवाब दिया, वो पलट कर कहते गुमराह तुम हो और मुझे कह रहे हो, नहीं नहीं, वो अंदाज नहीं। लैसा बी ज़लाला, मेरे साथ कोई गुमराही नहीं, वलाकिन्नी रसूलुम मिर रब्बिल आलमीन, लेकिन मैं जहानों के रब का भेजा हुआ हूँ, गुमराह नहीं हूँ। ये नई बातें तुम्हें गुमराही की लग रही हैं, मुझे जहानों के रब ने भेजा है, मैं तुम्हें वो बातें बता रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारी आदतें खराब हो गई हैं, इसलिए तुमको मेरी बातें अजीब लग रही हैं। उबल्लिगुकुम, मैं पहुँचाता हूँ, कुम, तुमको, रिसालाती रब्बी, रिसालत के माने पैगाम, अपने रब के पैगामात पहुँचाता हूँ। व अनसहु, और मैं नसीहत करता हूँ, लकुम, तुमको, व आलमु, और जानता हूँ, मिनल्लाहि, अल्लाह की जानिब से, मा ला तालमुन, जो तुम नहीं जानते हो, क्योंकि मुझ पर वही उतरती है, अल्लाह मुझे बता रहा है, तुम्हारे पास ये इल्म की माया नहीं है। अब आजिब तुम, और लोग क्यों नहीं उनको मानते थे। यहाँ इजमाल, सूरह हूद में तफसील आ रही है, कहते थे तू हमारी तरह इंसान है, तू कैसे नबी हो सकता है, तू तो बशर है, तू कैसे नबी हो सकता है, खाता है पीता है, नबी कैसे हो सकता है। यहाँ उसका इजमाली जवाब, अब आजिब तुम, और क्या तुमको ताज्जुब हुआ, अन, इस बात से, जा के आ गए, कुम, आ गया, कुम, तुम्हारे पास, ज़िक्रुन, नसीहत, जिक्र आ गया, मिन रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से, वही आ गई, अला रजुलिन, एक ऐसे आदमी पर, मिनकुम, जो तुम में से है। वो कहते थे आप तो हमारी तरह के इंसान हो, आपके ऊपर कैसे वही आ सकती है, वो तो कोई और मखलूक हो, उस पर वही आए। लियुनज़िरकुम, ताकि वो तुमको आगाह करे, एक इंसान पर वही आई जो तुम में से है, ताकि तुम्हें आगाह करे। वलितत्तकू, और ताकि तुम तकवा इख्तियार करो, वलअल्लकुम तुरहमून, और जब तुम तकवा इख्तियार करो ताकि तुम पर रहम किया जाए, इस बात पर तुमको ताज्जुब हुआ। फकज़्ज़बूहु, तो उन्होंने उनको झूठा कह दिया। फिर क्या हुआ, कुरान इजमाल करता है तो पूरी बात को समेट लेता है। फ़अनजयना, बस उन्होंने झूठा कहा, हमने नजात दी हूँ उनको, वल्लदीना, और उन लोगों को, माहू, जो उनके साथ थे, फिलफुल की कश्ती में, व अगरकना, और गर्क कर दिया हमने, अल्लदीना, उन लोगों को, कज़्ज़बू, जिन्होंने झूठ समझा था भी आयातिना, हमारी आयतों को, इन्नहुम कानू कौमन अमीन, इसलिए कि वो अंधे लोग थे, अंधे हो गए थे। कैसा इख्तिसार किया कुरान ने, ऐसा लग रहा है जैसे वो आए, तकरीर की, और उसके बाद फिर जिन लोगों ने नहीं माना उनको हलाक कर दिया, और जिन लोगों ने मान लिया वो बच गए। 950 साल के बाद ये नतीजा निकला। ऐसा नहीं कि तकरीर की और जवाब हो गया। वइला आदिन, और कौम आद की तरफ हमने भेजा, अखाहुम, उनके भाई, हूदन, हजरत हूद अलैहिस्सलाम को। नबी उनका कौम का भाई होता है, इस लिहाज से कि जिस तरह कौम इंसान है, नबी भी इंसान होता है। जिस तरह वो कौम आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में, नबी भी उसी की औलाद में होते हैं, उनके रिश्तेदार होते हैं, इसलिए उनके भाई होते हैं। लेकिन मर्तबा, नबी उनका मर्तबा कहाँ, वो आसमान पर और ये पाताल में। क़ाल या कौम, फरमाया हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने, ओ मेरी कौम, इनकी कौम भी नाफरमान, लेकिन नबी उसी अंदाज से, प्यार से, वो मेरे लोग, उअबुदुल्लाह, इबादत करो अल्लाह की, मा लकुम, नहीं है तुम्हारे लिए, मिन इलाहिन, कोई खुदा, गैरुहु, उसके सिवा। यही बात हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाई थी। कुरान क्या कहना चाहता है कि सारे नबी एक ही बात लेकर आए, अल्लाह की तौहीद।
افلا تتقون، تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو اس مالک کی نافرمانیاں کر کر کے؟ افلا تتقون، تو کیا تم ڈرتے نہیں؟ قال الملأ، کہا سرداروں نے، الذین، جنہوں نے کفروا، کفر کیا تھا، من قومہ، ان کی قوم میں سے، انا لنراک، بے شک ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو، فی صفاحت، بے وقوفی میں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو لوگوں نے کیا کہا کہ ہم آپ کو گمراہ دیکھتے ہیں، اور انہوں نے کیا کہا کہ بے وقوف۔ یہ باتیں قرآن کیوں کہہ رہا ہے کہ انبیاء کو بے وقوف اور گمراہ کہنا اور اپنے آپ کو ہدایت والا کہنا یہ دنیا کے کافروں کا کام ہے۔ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ، اور بے شک ہم گمان کرتے ہیں کہ آپ کو، من الکاذبین، جھوٹوں میں سے۔ نبی کو جھوٹا کہنا، اپنے کو سچا کہنا، یہ ہے نافرمانوں کے کام۔ قال یا قوم، فرمایا او میری قوم، لیس بی سفاہہ، سنو میرے ساتھ کوئی بے وقوفی نہیں ہے، ولکنی رسول من رب العالمین، لیکن میں جہانوں کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام اور قوم عاد یہ کیا تھے؟ دنیا کی تاریخ تو بہت زیادہ مرتب نہیں ہے، مگر قرآن کا انداز یہی بتا رہا ہے کہ نوح علیہ السلام کے جو فرما بردار لوگ بچ گئے تھے، خالص نیک لوگ، انہی میں سے ایک قوم پیدا ہوئی، قوم عاد، اور اس کے جغرافیہ والوں نے محل متعین کیا یمن کا اور سعودی کے بیچ کا علاقہ حضرموت۔ اس کے آس پاس جو صحرا ہے، ریت ہی ریت، ریت ہی ریت، احقاف اس کا نام کیا ہے قرآن پاک نے، اور آج کے جغرافیے میں اس کو الربع الخالی کہتے ہیں۔ اس علاقے میں یہ قوم آباد تھی، اور باقی لوگوں کے مقابلے میں اللہ نے ان کو ایک خاص نعمت دی، وہ جسمانی طاقت۔ کتنی زیادہ طاقت کے مالک تھے، سورہ فجر میں آ رہا ہے، لم یخلق مثلها فی البلاد، ان کے جیسے تو شہروں میں پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ بہت لمبے تڑنگے لوگ، بڑے بڑے درختوں کو کاٹنے یا توڑنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، گھاس کی طرح اس کو اکھاڑ لیتے تھے۔ لیکن اتنی نعمتیں اللہ نے دیں، یہ بھی نافرمان ہو گئے۔ ہود علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے سمجھایا تو ان کو یہ جواب دیا انہوں نے، ابلغکم، حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا میں پہنچاتا ہوں تم کو رسالات ربی، اپنے رب کے پیغامات۔ یہی بات حضرت نوح علیہ السلام نے فرمائی تھی، وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، اور میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں، میں تمہارے لیے، حضرت انہوں نے فرمایا انصح لکم، وہی معنی تھا، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا انا لکم ناصح، میں تمہارے لیے نصیحت کرنے والا ہوں، امین، امانت دار ہوں، جو دین اللہ نے مجھ کو دیا میں وہ آگے تم کو پہنچاتا ہوں۔ اب عجبتم من جاءکم ذکر من ربکم، ان کا بھی یہاں اجمال ہے، تفصیل آگے آ رہی ہے کہ ان کی قوم نے بھی کہا کہ تجھ کو نہیں مانیں گے، کیوں؟ تو ہماری طرح کا انسان ہے، انسان کیسے رسول ہو سکتا ہے؟ اب عجبتم، اور کیا تم کو تعجب ہوا، ان اس بات سے جاء کہ آ گیا، کم تمہارے پاس، ذکر من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے ذکر، تمہارے رب کی طرف سے نصیحت، تمہارے رب کی طرف سے وحی، علی رجل، ایک آدمی پر، منکم جو تم میں سے ہے، اور کس لیے آیا؟ لینذرکم، تاکہ وہ تم کو آگاہ کرے، وذکروا، اور یاد کرو، اذ جعل، جب بنایا اللہ نے، تم کو خلفاء، جانشین، من بعد قوم نوح، نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد۔ ابھی خلیفہ کا معنی پچھلی صورت کے آخر میں آیا تھا، ایک کے بعد دوسرا اس کا جانشین بنے، تو تم کو جانشین بنایا اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کے بعد، نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد۔ یہی وہ طبقہ ہے جو دنیا میں بہت طاقتور طبقہ ہوا، دنیا میں اللہ نے اس کو بسایا، وہ نعمتیں جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو ملی تھی وہ ان کو ملی۔ من بعد قوم نوح، نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد، بلکہ اور سنو، وزادہ، اور زیادہ کیا، تم کو فی الخلقی، پیدائش میں، بسطتاً، کشادگی کے اعتبار سے، یعنی انداز قرآن سے لگ رہا ہے کہ تم کو وہ جسامت اور وہ طاقت دی کہ جو نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی لوگوں کو نہیں تھی۔ فذکروا، تو یاد کرو، اعلیٰ اللہ، اللہ کی نعمتوں کو، اعلیٰ کے معنی نعمتیں، الیون و الن، مختلف لفظ کہتے ہیں، ان کی جمع ہے یہ، اعلیٰ اللہ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ دیکھیے، یاد کرنے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ نعمتوں کی لسٹ گناؤ، بھینس اللہ کی نعمت، بکری اللہ کی نعمت، بیل اللہ کی نعمت، زندگی نہیں دی، مطلب ہے کہ اس نعمت کے تقاضے پر عمل کرو، اس مالک کے حکموں کی فرما برداری کرو۔ قالوا اجیتنا، انہوں نے کہا عجیب بات ہے، آپ اس لیے ہمارے پاس آئے ہو، اجیتا،
کیا آپ آئے ہیں نہ ہمارے پاس لنعبدا تاکہ ہم عبادت کریں اللہ کی وحدہ اکیلے. اس کا مطلب کہ اللہ کو وہ بھی مانتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ شرک بھی کرتے تھے. کہتے اکیلے اللہ کو مانے، عجیب بات ہے. وَنَذَرَ اور چھوڑ دے ہم ما کان یعبدو جن کی عبادت کرتے تھے، پوجا کرتے تھے آباؤنا ہمارے باپ دادا. فاتینا تو لا تو نہ ہمارے پاس بما اس چیز کو تعیدنا تو ڈراتا ہے نہ ہم کو جس چیز سے. لا وہ چیز کہاں ہے اور کس سے ڈراتے تھے؟ وہ عذاب سے. کہاں ہے عذاب؟ لاؤ. اور مکہ کے کافر بھی آپ کو کہتے تھے لائیے عذاب، عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، حساب کے دن سے پہلے جو ہمارے کھاتے کا بھی لاؤ. کہاں ہے ہمارا کھاتے کا عذاب؟ معلوم ہوا یہ کوئی نئی بات نہیں. مکہ کے کافروں کو کہا جا رہا ہے تم سے ہزاروں سال پہلے قوم عاد نے یہی کہا تھا. اچھا قوم عاد آگے قوم سمود آئے گی. یہ وہ قومیں تھی کہ جن کی بربادی کو عرب کے لوگ بہت اچھی طرح جانتے تھے، بلکہ ان کی بربادی کے قصے ان کے ہاں مشہور تھے. وہ ان قوموں کو الامم البادیہ کہتے تھے، مٹ جانے والی قومیں. اور یہ بھی مانتے تھے کہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر عذاب آیا تھا، مگر خود بھی وہی نافرمانیاں کر رہے تھے. فاتینا تو لے آ تو ہمارے پاس بما اس چیز کو تعیدنا. وعدہ یعیدو کے معنی وعدہ کرنا بھی اور دھمکی دینا بھی. جن چیزوں کی تو ہم کو دھمکی دیتا ہے ان کنتم صادقین، اگر تو سچا لا وہ چیز یعنی عذاب. قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب. قال فرمایا حضرت ہود علیہ السلام نے قد وقع یقیناً پڑ چکا ہے علیکم تمہارے اوپر من ربکم تمہارے رب کی طرف سے رجسن. رجس کے ایک معنی ابھی پیچھے گزرا تھا گند اور گندگی، انہیں اسی سورہ انعام میں 8ویں پارے میں. ایک رجس کے معنی عذاب بھی پڑ چکا ہے تمہارے اوپر تمہارے رب کا عذاب. و غضب اور اس کا غضب بھی نازل ہو چکا ہے. ابھی کہاں نازل ہو؟ تو ٹھیک ٹھاک تھے، ابھی تو ٹھیک تھے، لیکن فرمایا کہ اگر تم باز نہیں آؤ گے تو نافرمانوں پر عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور جس کا فیصلہ ہو چکا ہو سمجھو کہ وہ پڑ چکا ہے. اتجادلوننی کیا تم جھگڑا کرتے ہو نہیں مجھ سے فی اسمائن کچھ ناموں کے بارے میں سمیتموہا جو تم نے رکھ لیے ہیں، انتم تم نے وآباؤکم اور تمہارے باپ دادا نے. بڑی اہم بات ہے. کیا اللہ کے سوا کسی کا نام رکھا بارش دینے والا، کسی کا نام رکھا لکشمی پیسے دینے والا، کسی کا نام رکھا غلے دینے والا، کسی کا نام رکھا بیٹے دینے والا. یہ جو نام رکھے ہیں لوگوں نے فرمایا یہ تم نے رکھے ہیں، اللہ نے ان میں سے یہ نام نہیں رکھے ہیں. الیاذ باللہ کہ اللہ نے کسی کا نام رکھ دیا ہو کہ یہ خزانہ دیتا ہے اور یہ غریبوں کو نوازتا ہے اور یہ بیڑے پار کرتا ہے. اللہ نے نام نہیں رکھے، تم نے رکھے. آباؤکم وہ کہ ہم نے نہیں جاؤ پہلے سے چلے آ رہے ہیں، کہا تمہارے باپ دادا نے رکھے تو تمہارے باپ دادا کو پڑھے لکھے تھے. ما نزل اللہ بہا من سلطان نہیں اتارا اللہ تعالیٰ نے بہا ان کے بارے میں من سلطان کوئی دلیل. اللہ نے کوئی ثبوت نازل کیا ہو، کوئی اللہ کی آیت، کوئی کتاب پرانی کتاب کی کوئی تمہارے پاس بات موجود ہے تو پیش کرو. فانتظروا تو تم بھی انتظار کرو. انی معکم بے شک میں تمہارے ساتھ من المنتظرین انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. مکہ کے مشرکوں نے بھی یہ نام رکھے تھے، لات کسی کا، عزا کسی کا، حبل کسی کا، یہ نام تھے خالی، اور ان کے ساتھ کچھ کام جوڑے ہوئے تھے کہ اس کی یہ بڑی شکتی والی ہے، اس کا یہ کام ہے، یہ بڑا پاورفل ہے، اس کا یہ کام ہے. فرمایا تم نے نام رکھے، اللہ نے تو ان کے یہ نام نہیں رکھے. فانجیناہ پھر کیا ہوا؟ فرمایا پھر عذاب آیا. آئے ہائے کیسا عذاب آیا؟ وہ آئے گا سورہ الحاقہ کے اندر. 7 لیال 7 رات اور 8 دن ان کے اوپر عذاب مسلط رہا. کیسا عذاب؟ ایک زور کی چنگھاڑ بھی آئی لیکن ایک طوفان ان پر مسلط رہا جس نے انسانوں کو اٹھایا اور پٹخا اور ایسا پیٹ پیٹ کے مارا جیسے کہ ان کو کوٹا گیا. مزقناہم کل مزق ہم نے ان کو چورا چورا کر دیا. فانجیناہ تو نجات دی ہم نے حضرت ہود علیہ السلام کو، ان کو یعنی ہود علیہ السلام، والذین اور ان لوگوں کو معہو جو ان کے ساتھ تھے ایمان والے، برحمت منا اپنی مہربانی سے، وقطعنا اور کاٹ دی ہم نے دابر جڑ الذین ان لوگوں کی کذبوا بآیاتنا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھوٹا کہا تھا، وما كانوا مؤمنین اور جو ایمان لانے والے نہیں تھے. اس قوم سے بھی عرب کے لوگ واقف تھے. میں نے کہا کہ یہ حضرموت کے آس پاس تھی
اور جب عرب کے لوگ تجارت کے لیے جاتے تھے شام تو ان علاقوں کے قریب سے گزرتے تھے اور ان قوموں کے واقعات سنتے تھے، بلکہ ان کے کھنڈرات تو نہیں موجود، ان کا پورا علاقہ تو ریگستان بن گیا، اس کو دیکھتے تھے، سمجھتے تھے ان باتوں کو۔ فرمایا اور سنو، یہی قوم عاد، ان کے جو نیک لوگ بچے تھے، ان لوگوں میں سے کچھ لوگ یہاں سے کچھ نیچے اتر کر کے سیریا کی طرف، شام کی طرف، جب مدینہ منورہ سے شام کی طرف چلیں، تبوک کی طرف چلیں تو خیبر کے بعد ایک علاقہ آتا ہے جس کو قرآن پاک نے کہا حجر، اور قرآن پاک نے کہا وادی قرا، اور آج اس کا نام، آج وہ سعودی میں ہے، اس کا نام ہے مدائن صالح۔ اس علاقے میں ایک قوم بسی جا کر کے، انہی کے باقی ماندہ، چنانچہ ان کے نکڑدادے کو ان کا بھی کہتے تھے، ان کو بھی عاد کہا جاتا تھا۔ ان کے بزرگوں میں کوئی بزرگ تھے سمود، ان کے نام پر وہ قوم چلی۔ یہ فرما برداروں کی اولاد تھی، مگر پھر نافرمان ہو گئے یہ لوگ بھی۔ اللہ اکبر! ان کو سمجھانے کے لیے ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا، وَإِلَىٰ ثَمُودَ، اور قوم سمود کی طرف بھیجا ہم نے اخاہم، ان کے بھائی، صالحاً، صالح علیہ السلام کو۔ ان کے بھائی کا مطلب ابھی بتایا کہ کوئی باہر سے نہیں آئے، دوسری مخلوق سے نہیں آئے، انہی کے جیسے انسان، انہی کے رشتہ دار، انہی کے جانے پہچانے، مگر مرتبہ اللہ اکبر، کہاں نبی اور کہاں یہ نافرمان۔ قال یا قوم، فرمایا او میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو۔ بہت سارے بزرگوں نے کہا کہ انبیاء قوموں کے بھائی ہوتے ہیں، اس پر لوگوں نے یہ معنی چڑھایا کہ بھائی ہونے کا مطلب ہے کہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دونوں کا مرتبہ ایک ہے۔ بڑا ظلم ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے بھائی، مرتبے کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ بات ہو رہی ہے کہ جس طرح تم انسان ہو اس طرح یہ بھی انسان ہے، تمہارے رشتہ دار ہیں، جانے پہچانے ہیں، اجنبی نہیں۔ قال یا قوم، فرمایا وہ لوگو، اعبدوا اللہ، عبادت کرو اللہ کی، ما لکم، نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ، کوئی معبود، غیرہ، اس کے سوا۔ وہی دعوت جو نوح علیہ السلام نے دی تھی۔ قد جاءتکم، یقیناً آ چکی، کم تمہارے پاس، بینۃ، ایک نشانی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ یہ نشانی کیا تھی؟ حضرت صالح علیہ السلام نے جوانی سے لے کر کے بڑھاپے تک ان کو سمجھایا، زمانہ در زمانہ سمجھاتے رہے، لمبے عرصے تک۔ وہ سورہ ہود میں آگے تفصیل آ رہی ہے، اتنا عرصہ سمجھایا، نہیں مان کر دیے۔ ایک دن قوم کے سرداروں نے کہا اچھا اگر تو نبی ہے تو ایک کام کر کے دکھا، یہ سامنے کا پہاڑ پھٹے، اس میں سے اونٹنی نکلے، اور مشہور روایت کے مطابق عجیب حالت کی اونٹنی ہو، اور نکلتے ہی بچہ بھی دے، اگر ایسا ہو گیا تو تجھے مان جائیں گے۔ انہوں نے کہا ایسا نہ ہو کہ معجزہ تو نظر آئے اور تم نہ مانو، کہنے لگے پکا مانیں گے، قسمیں کھائیں۔ پھر انہوں نے وہ معجزہ اللہ سے مانگا، اللہ تعالیٰ نے اونٹنی نکالی، سب کہنے لگے اب تو کبھی نہیں مانیں گے، تو پکا جادوگر ہے۔ پھر کیا ہوا؟ اس اونٹنی کے دشمن ہو گئے، اور جب انہوں نے کہا کہ اونٹنی کے ساتھ دشمنی کرو گے، اس کو قتل کر دو گے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا، تو پھر حضرت صالح علیہ السلام کے قتل کا پلان بنانے لگے۔ اونٹنی کو قتل کیا، ایک آدمی نے قزار بن صالف اس کا نام لکھا، اور حضرت صالح علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنانے لگے۔ تسعۃ رہط، 9 آدمیوں کی ایک جماعت، 9 گنڈے، انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کا پلان بنایا۔ وہ حضرت صالح علیہ السلام کو کیا قتل کرتے، انہی کا کام ہو گیا۔ قد جاءتکم، یقیناً آ چکی، کم تمہارے پاس، بینۃ، ایک نشانی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ کیا نشانی؟ ہذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ اللہ کی اونٹنی کا مطلب، اونٹنی تو سب اللہ نے پیدا کی ہے، یہ اللہ کی خاص قدرت سے پیدا ہوئی ہے۔ لکم آیتن، تمہارے لیے یہ نشانی کے طور پر ہے، فذروہا، تو چھوڑ دو تم اس کو، تاکل فی ارض اللہ، وہ کھاتی رہے اللہ کی زمین میں۔ کہتے ہیں کہ یہ اونٹنی چراگاہ میں چرتی تھی تو اس کی ڈھیل ڈھول کی وجہ سے، اس کی عجیب جسامت کی وجہ سے ان کے جانور بدکتے تھے اور بھاگتے تھے۔ فرمایا ایک دن یہ چرے گی، ایک دن تمہارے جانور چریں گے۔ اور کنویں پر پانی پی جاتی تھی تو اس کو پورے کنویں کا پانی ایک ہی کو کافی ہوتا تھا، کہا ایک دن یہ پانی پیے گی، ایک دن تمہارے جانور پئیں گے۔ انہوں نے کہا ایسا کیوں؟ کہا تمہاری مانگی ہوئی ہے، بن مانگے تھوڑی آئی ہے۔ ولا تمسوها، اور مت چھو تم اس کو، بسوء، برائی کے ساتھ، فیاخذکم، اگر تم چھو گے تو اس کی وجہ سے پکڑ لے گا تم کو، عذاب علیم، دردناک عذاب۔ وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو لوگو، اذ جعل، جب بنایا اللہ نے تم کو خلفاء جانشین، من بعد عاد، قوم عاد کے بعد، قوم عاد مری،
उनका अल्लाह ने तुमको जानशीन बनाया। वबव्वाकुम, और ठिकाना दिया उसने तुमको फिल अर्दी, ज़मीन में बड़ी बेहतरीन ज़रख़ेज़ ज़मीन तुमको दी। तत्तखिज़ून मिन सुहूलिहा, तुम बनाते हो मिन सुहूलिहा, ज़मीन के मैदानी इलाकों में, नरम इलाकों में, हमवार इलाकों में, सुहूल नरम इलाके, हमवार इलाके, मैदानी इलाके, उसमें क्या बनाते हो? कुसूरन, बड़े बड़े महल। वतनहितून, और तराशते हो तुम अल जिबाला, पहाड़ों में, बुयूतन, घरों को, यानी पहाड़ों को तराश करके उनमें घर बनाते हैं तफरीह के लिए। ये जो पहाड़ों के घर होते हैं ये गर्मी के कुछ दिन गुजारने के लिए तफरीह के तौर पर, और जो मैदान में बनाते हैं वो मुस्तकिल तौर पर बड़े बड़े महल। लेकिन यहाँ अल्लामा सुयूती रहमतुल्लाह ने इसके उलट कहा है, तो हो सकता है उस इलाके में ऐसा ही रिवाज हो, या है कि हजरत से सहब हो गया हो। फज़कुरू अला अल्लाह, मैं तो अपने इलाके का रिवाज बता रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि हो सकता है उनकी बात दुरुस्त हो, उस इलाके का ये, लेकिन आम तौर पर पहाड़ों में तफरीह के लिए बनाए जाते हैं और मैदान में मुस्तकिल महल। फज़कुरू अला अल्लाह, तो याद करो तुम अल्लाह की नियामतों को। वला तासौ, और मत तुम फिरो फिल अर्दी, ज़मीन में, मुफ़सिदीन, फसाद करते हुए। तफसील मैंने इसकी पीछे बताई कि तासौ के माना भी फसाद करना है, लेकिन जब फसाद दो लफ्ज़ आ गए तो शाह अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह ने यह तर्जुमा किया, ला तासौ, मत फिरो तुम फिल अर्दी, ज़मीन में, मुफ़सिदीन, फसाद मचाते हुए। इनका जो इलाका है, जो मैंने बताया कि मदीना से तबूक की तरफ जाते हुए मदाइन सालिह, मैंने तो नहीं देखा, लेकिन कहते हैं कि आज भी इसके खंडरात मौजूद हैं, लेकिन मैदानी इलाकों में महलों के खंडरात नहीं, अलबत्ता पहाड़ों के अंदर घरों के तराशने के और पहाड़ काट करके घर बनाने के अभी भी नक्शे मौजूद हैं। ये भी सऊदी में है। फज़कुरू, अल्लाह की नियामतों को याद करो और न बगावत करो। क़ाल अल मलाउ, कहा उन सरदारों ने, अल्लज़ीन, जो अकड़ गए थे, इस्तकबरू, जिन्होंने तकब्बुर किया था, मिन कौमी, उनकी कौम में से, उन्होंने कहा किससे? लिल्लज़ीन, उन लोगों से, उस्तुज़इफू, जिनको कमज़ोर कर दिया गया था। कल हमने पढ़ा हज़रत रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले कमज़ोर, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम पर भी ईमान लाने वाले कमज़ोर, मगर कुरान ने कहा उनको कमज़ोर समझा गया था, हकीकत में कमज़ोर नहीं थे वो। माल की कमी से कोई कमज़ोर नहीं होता है, अखलाक की गिरावट से आदमी गिरता है। लिमन आमना, यानी जो ईमान ला चुके थे, मिनहुम, उनसे कहा, लिल्लज़ीना मुबदल मिनहु लिमन आमना, इसी का मैंने तर्जुमा किया, यानी जो ईमान ला चुके थे उनसे कहा, अतालमून, अरे भाई तुम जानते हो, अन्ना सालिहन, के सालेह अलैहिस्सलाम, मुरसलुन, भेजा हुआ है, मिन रब्बिही, उसके रब की तरफ से, यानी तुम ईमान ला चुके हो, भाई तुम्हें बड़ा जल्दी पता चल गया, हम इतने समझदार, हम इतने होशियार जहांदीदा लोग, हमें नहीं पता चला, तुम्हें पता चल गया कि वो रसूल है। आलू, ईमान वालों ने ईमानी गैरत के साथ जवाब दिया कि तुम पूछते हो तुम्हें मालूम है? कालू इन्ना, बेशक हम, बिमा उर्सिला, जो कुछ दे करके भेजा गया था उनको, मुमिनून, उस पर हम ईमान लाने वाले हैं, बिही, उस पर हम तो ईमान ला चुके हैं, हम मानते हैं उसको, जानते भी हैं, मानते भी हैं। क़ाल अल्लज़ीना इस्तकबरू, कहा उन लोगों ने जो अकड़ गए थे और गुस्से में आ गए, उन्होंने कहा अच्छा तुम मान गए हो, फिर हमारा भी सुनो। इन्ना बिल्लज़ी आमनतुम बिही काफिरून, इन्ना काफिरून, हम इनकार करने वाले हैं, बिल्लज़ी आमनतुम बिही, उस चीज को जिस पर तुम ईमान लाए हो, जिस दीन को तुमने माना, हम उसका नहीं मानते। देखो हमारा भी ऐलान सुनो। फिर क्या हुआ? और नाफरमानी बढ़ी। तो फिर इन्होंने कहा यार अजीब ऊँटनी है, एक दिन ये अकेली ये खाएगी और ये पिएगी, और एक दिन हमारे जानवर। तो उन्होंने अपने में से गुंडे को तैयार किया, गुजार बिन सालिफ को, और कहते हैं कोई फाहशा औरत थी, इसने उसका रिश्ता मांगा था। उसने कहा कि तुझे रिश्ता तब दूंगी जब तू इस ऊँटनी को कत्ल करेगा। लेकिन चूंकि सब लोगों का मशवरा उसके साथ शामिल था, इसलिए कुरान ने कहा अक़रू, जमा का सीगा, उन सब ने कत्ल किया। अक़रू, काट दी पिछली टांगे, कूंचे काटना, कूंचे काट दी, अन्नाक़ता, ऊँटनी की, और तड़प तड़प के वो मर गई। वअतऊ, और उन्होंने सरकशी की, अन अम्रि रब्बिहिम, अपने रब के हुक्म से। वक़ालू, और ऊँटनी को कत्ल करने के बाद कोई शर्मिंदगी नहीं, कोई एहसास नहीं। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को कहने लगे या सालेह, और सालेह अलैहिस्सलाम, ईतिना, ला तू, ना हमारे पास, बिमा, उस चीज़ को, तईदुना, जिससे तू डराता था, धमकी देता था, ना हमको, इन कुंत मिनल मुरसलीन, अगर तू रसूलों में से है, अगर तू भेजा हुआ, ला कहाँ है वो अज़ाब। फ़अख़ज़तहुम रजफ़ा, तो पकड़ा उनको एक कड़क ने। रजफा के माना ज़लज़ला, और कहीं इसके इन पर अज़ाब का तज़किरा आता है सैहा, तो गोया ऊपर से चीख और ज़मीन में ज़लज़ला। तो क्या हुआ? फ़अस्बहू,
تو ہو گئے وہ فی دارہم اپنے گھروں میں جاثمین اوندے منہ پڑے ہوئے. جس طرح آدمی اتحیات میں ہوتا ہے اسی طرح اگر سر زمین سے لگ جائے گر جائے اوندھا منہ پڑا ہوا اس کو کہتے ہیں. اس حالت کو جاثمین اس طرح پڑے ہوئے ہو گئے. ایک ہی چیخ نے کام تمام کر دیا. فتولا عنہم لیکن انبیاء کرام کے دل نرم ہوتے ہیں. جب یہ سارے مر گئے تو حضرت صالح علیہ السلام خوش ہوئے نہیں. فتولا تو منہ موڑا حضرت صالح علیہ السلام نے عنہم ان سے. وقال اور فرمایا یا قومی او میری قوم لقد ابلغت یقیناً پہنچایا تھا تم کو میں نے رسالت ربی اپنے رب کا پیغام. ونصحت اور میں نے نصیحت کی تھی لکم تم کو. ولکن لا تحبون الناصحین لیکن تم تو نصیحت کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتے. ولوطن اور حضرت لوط علیہ السلام کو بھی ہم نے بھیجا. لوط علیہ السلام کون ہیں؟ مشہور روایت کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی ہاران کے بیٹے یعنی ان کے بھتیجے ہیں. اور قرآن پاک کہتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے ہجرت کی تھی تو ان کے ساتھ ان کی بیوی حضرت سارہ اور ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام بھی تھے. فآمن لہ لوط وہاں قرآن پاک میں. تو جب شام پہنچے حضرت ابراہیم علیہ السلام تو خود تو انہوں نے شام میں الخلیل علاقے کو اپنا مستقر بنایا لیکن اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو ایک علاقے میں بھیجا جس علاقے کا نام سدوم تھا. اور بعض لوگوں نے کہا کہ یہاں 5 بستیاں تھیں. مرکزی بستی کا نام سدوم تھا اور بعض نے کہا کئی قومیں تھیں ان میں سے بڑی قوم کا نام سدوم تھا. چلو جس کا نام بھی سدوم تھا اس علاقے میں حضرت لوط علیہ السلام تشریف لے گئے. ان کے بیچ میں رہے. ان کی زبان ان کی تہذیب سب کچھ ان کو معلوم ہو گیا. پھر ان کو دین کی دعوت دینی شروع کی. اتنا سمجھایا مگر وہ مان کر نہیں دیے. یاد کرو اذ قال جب فرمایا لوط علیہ السلام نے لقومی اپنی قوم سے اتاتون الفاحشہ کیا تم آتے ہو بے حیائی کے پاس. ما سبقا وہ بے حیائی جو نہیں کی ہے تم سے پہلے بہا ایسی بے حیائی من احد کسی نے من العالمین دنیا جہان میں سے. ایسے گندا کام کرتے ہو تم. اور وہ کیا کرتے تھے؟ مردوں کے ساتھ بدکاری. انکم لتاتون الرجال بے شک تم لتاتون ضرور آتے ہو الرجال مردوں کے پاس شہوتاً خواہش پوری کرنے کے لیے من دون النساء عورتوں کو چھوڑ کر. بل انتم قوم مسرفون بلکہ تم تو حدوں کو پار کرنے والے لوگ ہو. کیسے لوگ ہو؟ ایسا گندا کام کرتے ہو جو مخلوق میں کتے خنزیر اور کوئی بھی مخلوق نہیں کرتی وہ کام تم کرتے ہو. لوگوں کا جواب بھی سنیں. وما کان جواب قومی اور نہیں تھا جواب ان کی قوم کا کچھ بھی الا سوائے اس کے مگر یہ جواب دیا ان قالو کہ انہوں نے کہا اخرجو نکالو بھائی ہم ان کو. اپنے لوگوں کو کہہ رہے نکالو ہم ان کو. کن کو؟ لوط علیہ السلام اور ایمان والوں کو. من قریتکم اپنی بستی سے. کیوں؟ انہم بے شک وہ ایسے لوگ اناسن ایسے لوگ ہیں یتطہرون جو بڑے پاک بنتے ہیں. یتطہرون باب تفاعل سے بتکلف پاک. اے بڑے پاک بنتے ہمیں گندا سمجھتے ہم گندے اور یہ پاک ہیں. نکال دو ان کو اپنی بستی سے. اور کسی نبی کو نہیں کہا نکال دو. دوسروں کو دھمکیاں دیتے تھے لیکن لوط علیہ السلام کو کیوں کہا؟ نوح علیہ السلام کے لیے لفظ آئے گا لیکن دھمکی ان کو کیوں کہتے تھے؟ چونکہ باہر سے آئے تھے. اور کہا نکال دو ان کو. فانجیناہ تو لوط علیہ السلام کو ہم نے نجات دی. واہلہ اور ان کو ان کے گھر والوں کو الا امرأتہ سوائے ان کی بیوی کے کانت من الغابرین وہ تھی پیچھے رہنے والوں میں سے. ساری قوم ہلاک ہو گئی. حضرت لوط علیہ السلام اور ایمان والے بچے. اہلہ ان کے گھر والے یعنی جو بھی ایمان والے تھے رشتہ دار بھی. ان کے رشتہ داروں میں 2 بیٹیوں کا تذکرہ آتا ہے سوائے ان کی بیوی کے وہ تھی پیچھے رہنے والوں میں سے. پیچھے رہنے والوں میں مطلب یا تو یہ مطلب ہے کہ ان کی پیروی نہیں کی پیچھے رہ گئی یا یہ مطلب ہے کہ جب کہا کہ چلو یہاں سے نکلو حضرت لوط علیہ السلام اپنی ایمان والے بھائیوں کو لے کر نکلے مگر یہ نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوئی. اور تیسری تفسیر نکلی یہ بھی تھی مگر پلٹ کر واپس دیکھتی تھی. واہ قوما میری قوم کا کیا ہوا. وہ تھی پیچھے رہنے والوں میں سے. اس پر بھی عذاب آیا مگر عذاب کیا تھا؟ جرم ایسا کیا جو کائنات میں کسی نے نہیں کیا تھا تو سزا ملی جو اس سے پہلے کسی نے سنی نہیں تھی. وَأَمْطَرْنَا اور برسائی ہم نے علیہم ان پر مطرن ایک خاص بارش. اور آگے آ رہا ہے کیسی بارش؟ پتھروں کی بارش برسائی. اور بارش کے بعد پھر کیا ہوا کہ زمین کو پلٹ دیا گیا.
اور یہ سارے نافرمان نیچے چلے گئے۔ اور تحقیق کرنے والے کہتے ہیں کہ آج البحر المیت جو ہے، جس کو ڈیڈ سی بھی کہتے ہیں، بحر مردار، یہی علاقہ ہے اس قوم کے بسنے کا۔ اور آج تحقیق کرنے والوں نے کہا کہ اس کی تہ کے اندر کھنڈرات بھی دکھائی دیے ہیں، ممکن ہے کہ اس قوم کے ہی کھنڈرات ہوں۔ اللہم احفظنا فانظر، اے قرآن پڑھنے والے دیکھ لے، کیف کان، کیسے تھا عاقبہ انجام المجرمین، جرم کرنے والوں کا۔ اور سنو، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی جانب ہم نے ان کے بھائی حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ اوپر لوط علیہ السلام کے لیے اخاہم کا لفظ نہیں آیا تھا، مگر آگے آ رہا ہے ایک صورت میں، ایک مقام پر آ رہا ہے، اس لیے اس کی یہاں بحث کی ضرورت نہیں، یعنی کہیں کہا کہیں نہیں کہا اخا۔ اور بھیجا ہم نے مدین والوں کی طرف اخاہم، ان کے بھائی حضرت شعیب کو۔ مدین کون سا علاقہ ہے؟ آج اردن میں، جارڈن میں یہ علاقہ پڑتا ہے، اور مصر اور شام کے بیچ میں ایک علاقہ، یہاں بھی ایک قوم آباد ہوئی۔ اور تحقیق کرنے والے کہتے ہیں کہ یہ قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی۔ ان کے دو بیٹے تو مشہور ہیں، اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، لیکن ایک بیٹے حضرت مدین علیہ السلام بھی تھے، اور وہ ان کی تیسری بیوی حضرت قطورہ کے شکم سے تھے۔ وہ جس علاقے میں بسے اس علاقے کا نام بھی مدین پڑ گیا، اس قوم کا نام بھی مدین ہو گیا۔ یہ بھی نافرمان ہوئے، ان کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ شعیب علیہ السلام کون تھے؟ بعض حضرات نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کچھ ہی پہلا ان کا زمانہ ہے، اور آگے 20ویں پارے میں آئے گا۔ بعض حضرات کا خیال ہے کہ یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد نسبتی سسر ہیں۔ قال یا قومی، حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو سمجھایا، او میری قوم، اعبدوا اللہ، عبادت کرو تم اللہ کی، ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا، غیرہ من الہ، کوئی معبود، غیرہ اللہ کے سوا، تمہارا کوئی معبود نہیں۔ یہاں کہا کہ مدین والوں کی طرف بھیجا، ایک مقام پر ہم پڑھیں گے ایکا والوں کی طرف بھیجا، تو وہیں انشاءاللہ یہ بحث آئے گی کہ ایکا اور مدین دونوں ایک ہیں کہ الگ الگ ہیں۔ اگر الگ الگ ہیں تو حضرت شعیب علیہ السلام دونوں کی طرف بیک وقت بھیجے گئے تھے کہ الگ الگ وقتوں میں بھیجے گئے تھے، انشاءاللہ وہاں آئے گا۔ میرا طریقہ یہی ہے کہ جو بات جہاں آئے وہیں اس کی تفصیل آئے۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، قد جاءت، یقیناً آ چکی، کم تمہارے پاس، بینۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے ایک زبردست نشانی۔ لیکن حضرت شعیب علیہ السلام کو کون سا معجزہ دیا گیا، اس کا تذکرہ قرآن میں پاک میں نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے کوئی معجزہ ہوگا۔ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ، تو تم پورا کرو، الکیلا ناپنے کو، والمیزان اور تولنے کو، ناپ اور تول میں کمی نہ کرو، ولا تبخسوا، اور مت گھٹا کر دو تم، الناس لوگوں کو، اشیاءہم ان کی چیزیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اوپر کے جملے کی تفسیر ہے کہ ناپنے اور تولنے میں کمی کر کے لوگوں کو گھٹا کر نہ دو۔ بعض کہتے ہیں ناپنے اور تولنے میں تو گڑبڑ کرتے تھے، جس کو یوپی والے کہتے ہیں ڈنڈی مارنا، لیکن اس کے علاوہ بھی لوگوں کو نقصان دیتے تھے، چیزیں گھٹا کر دیتے تھے۔ یہ بددیانت قسم کی قوم تھی، تو اس پر عذاب بھی بڑا خطرناک آیا۔ مبلغ اسلام حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بار بار کہتے رہتے ہیں کہ اس قوم کے اوپر 4 عذاب آئے، 5 کا بھی تذکرہ فرماتے ہیں، ابھی آئے گا کیسے 5 عذاب آئے ان کے اوپر۔ کہا کیوں؟ کہا معاملات میں بہت گڑبڑ کرنے والے لوگ تھے، یہ انہوں نے انوکھا طریقہ۔ اوپر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے بہت گندا کام کیا، ان پر بھی عذاب آیا، 2 عذاب، ان کے اوپر 5 عذاب۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، میرا اشارہ اس طرف ہے کہ آج جو لوگ ناپ تول میں گڑبڑ کریں، معاملات میں غداریاں کریں، خیانتیں کریں، لوگوں کو دھوکہ دیں، اور وہ سوچیں عذاب نہ آئے۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور مت تم فساد مچاؤ زمین میں، بعد اصلاحها، اس کے درست کرنے کے بعد۔ اس کا معنی بھی عرض کیا، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ وَلَا تَقْعُدُوا، اور مت بیٹھو تم بِكُلِّ صِرَاطٍ، ہر راستے پر۔ اس سے پتہ چلا کہ وہ راستوں میں بیٹھتے تھے اور لوگوں کو لوٹتے تھے، اور حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس جانے سے لوگوں کو روکتے بھی تھے اور دین سے منع بھی کرتے تھے، اور کہتے ہیں کہ انہوں نے ڈکیتیوں ڈالنے کے لیے کچھ چوکیاں بنا رکھی تھی۔ توعدون، اس حال میں کہ تم لوگوں کو دھمکیاں دیتے ہو، وتصدون، اور تم روکتے ہو لوگوں کو، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے۔ کن کو؟ من آمن بھی، جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر،
वतबगूनहा इवजा, और तुम तलाश करते हो अल्लाह के रास्ते में टेढ़, यानी अल्लाह के रास्ते की खराबियां बयान करते हो लोगों के सामने ताकि लोग उससे मुतनफ़र होकर दूर हों। वज़कुरू इज़ कुंतुम क़लीला, याद करो इज़ कुंतुम क़लीला, जब तुम थोड़े से थे, फ़कस्सरकुम, तो अल्लाह ने तुमको ज़्यादा कर दिया। थोड़े के माना ये भी हो सकता है कि तुम्हारी मईशत कमज़ोर थी, तुम गरीब थे, अल्लाह ने तुमको मालदार किया। ये माना भी हो सकता है कि तुम थोड़े से थे, अल्लाह ने तुम्हारी तादाद बढ़ा दी। वंजुरू, और देखो तुम कैफ़ कान, कैसा आक़िबतु अंजाम है अल मुफ़सिदीन, फसाद करने वालों का। व इन कान ताइफ़तुम मिनकुम आमनू, इस आयत को समझने से पहले थोड़ा सा इसका पस मंजर, मक्का के मुशरिक भी यही एतराज़ करते थे कि कुछ लोग हम में से ईमान लाए, कुछ नहीं लाए, लेकिन हमारी हालत तो बराबर ही है। अगर हम ईमान नहीं लाए थे तो हम कंगाल हो जाने चाहिए थे, हमारा कारोबार बंद होना चाहिए था, और जो जो ईमान लाए होते उनके सोने के मकान होते, उनकी चांदी की दीवारें और खिड़कियां होती, तो हम समझते कि वाकयातन इनको ईमान लाने से कोई नई चीज़ मिली है, हम तो बराबर ही हैं सारे। हालांकि ये दुनिया करने की जगह, ये फल पाने की जगह नहीं, और यहाँ नाफरमानों को भी उनके मुकद्दर का दिया जाता है। अभी हमने पढ़ा यही एतराज़ उनकी कौम का भी था, उसके इस पस मंजर में आप पढ़े व इन कान ताइफ़तुन, और अगरचे एक जमात मिनकुम, तुम में से, आमनु, ईमान लाई है एक जमात, बिल्लज़ी, उस चीज़ के ऊपर, उरसिलतु बिही, जिसको देकर मुझे भेजा गया है, उस दीन को एक जमात ने तुम में से माना है। व ताइफ़तुन, और एक जमात लम युमिनु, ईमान नहीं लाई, और तुम कहते हो कि दोनों बराबर हैं। फस्बिरू, तो इंतजार करो ना, हत्ता यहकुम अल्लाहु बैनना, यहाँ तक कि अल्लाह फैसला करे हमारे दरमियान। क्या फैसला करेगा? जो नहीं ईमान लाएंगे आखिरी वक्त तक भी रोटियां तो उनको मिलती रहेंगी, लेकिन फिर वो मलिया मेट होंगे। वहुवा खैरुल हाकिमीन, और वही बेहतरीन फैसला करने वाला है। क़ालल मलउल्लज़ीन इस्तकबरू, कहा उन सरदारों ने, अल्लज़ीन, जो इस्तकबरू, अकड़ गए थे, मिन कौमिही, उनकी कौम में से, उन्होंने कहा भाई ये तो ज्यादा ही सर चढ़ गए हैं। लनुखरिजन्नका, जरूर भी जरूर निकाल देंगे हम आपको, ए शुएब अलैहिस्सलाम। इनको भी धमकी दी गई, और आगे हजरत नूह अलैहिस्सलाम के लिए भी धमकी दी जाएगी। लेकिन ख़ास तौर से मैंने कहा कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम बाहर से आए थे, तो उनको बतौर ख़ास का ये गंद पाक समझते, निकाल दो इनको हमारी बस्ती से। सारे नबियों को ये धमकियां दी गई। 13वें पारे में आ रहा है सूरह इब्राहिम में, सबको काम निकाल देंगे, मगर निकाल किसी को नहीं सके। लनुखरिजन्नका, कहा हम जरूर भी जरूर निकाल देंगे, का तुझको, ए शुएब अलैहिस्सलाम, या शुआइब, ए शुआइब अलैहिस्सलाम, वल्लदीन, और उन लोगों को भी निकालेंगे, आमनु, जो ईमान लाए हैं, माका, तेरे साथ, मिन क़रियतिना, अपनी बस्ती से, यह हमारा मुल्क है, यहाँ रहना होगा, हमारी तहजीब को मानना होगा, वरना निकाल देंगे तुम्हें। औ या लतऊदुन्ना, तुम वापस लौट कर आ जाओ, फी मिल्लतिना, हमारे मजहब में। ये बड़ी अहम बात है, लौट कर आ जाओ। तो लौटने के लिए ज़रूरी है कि वहाँ से निकले हूँ। तो क्या ईमान वाले पहले उनके साथ थे? कहा जो लोग ईमान लाए थे, चूंकि पहले वो उनके दीनों धर्म पर थे, तो उनको सामने रख कर कह रहे हैं कि तुम वापस लौट आओ। या ये है कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को भी कह रहे हैं। तो शुएब अलैहिस्सलाम तो अपनी पैदाइश से लेकर कभी उनके मज़हब पर थे ही नहीं, लेकिन अंबियाए किराम एक ज़माने तक खामोश रहते हैं, तो लोग समझते हैं कि शायद ये भी हमारे ही हैं, हमारे दीन पर हैं, तो उस बुनियाद पर कह रहे हैं तुम वापस लौट आओ। क़ाल अवलौ कुन्ना कारिहीन, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया अजीब बात है, हम तुम्हारे मज़हब को कबूल कर लें, इसके बावजूद कि हमारा दिल न माने और सिर्फ तुम्हारी धमकियों की वजह से मान जाए। अवा, और क्या लौ कुन्ना, अगर हम हूँ, कारिहीन, नापसंद करने वाले, क़द इफ्तरैना अलल्लाहि कज़िबा, यकीनन इफ्तरैना, हमने बहुतान लगाया, अलल्लाहि, अल्लाह पर, कज़िबन, झूठा, इन उदना फी मिल्लतिकुम, अगर हम लौटेंगे तुम्हारे मजहब में, अगर तुम्हारे मजहब में लौटेंगे तो फिर तो हम अल्लाह पर बड़ा बहुतान लगाने वाले हो जाएंगे। हम दिल से तो पसंद न करें, ज़मीर हमारा न माने, तो क्या हम ज़मीर फरोशी करें? बाद इज़ नज्जानल्लाहु मिन्हा, इसके बाद के नजात दे चुका अल्लाह हमको, ना हमको, अल्लाह ताला, मिन्हा, उससे नजात दे चुका। इशारा किया ये गंदी चीज़ें थी, खुदा ने इनसे हमको बचाया, तो क्या हम फिर उस गंद में घुस जाएं? वमा यकूनु लना, लेकिन एक अहम बात, अल्लाह के नेक बंदे
اس طرح کوئی ان سے مطالبہ کرے تو ان کو تو وہ سخت جواب دیتے ہیں، لیکن ساتھ ہی اپنی عاجزی کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ ہم نے کہہ دیا کہ ہم نہیں واپس پلٹیں گے، لیکن یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور ظاہر ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے صحابہ وہ کہاں پلٹ سکتے تھے، لیکن اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کو ظاہر کرنا۔ کسی کو کہو کہ ہم ایسا کریں گے، مگر کہو کہ جب اللہ چاہے گا۔ وما یکون، اور نہیں ہو سکتا ہے لنا ہمارے لیے، ان نعودا کہ ہم پلٹ کر آئیں، فیہا اس تمہارے مذہب میں، الا مگر یہ کہ ان یشاء کہ چاہے اللہ تعالی ربنا جو ہمارا رب ہے، اللہ چاہے واپس لوٹ آنا۔ کہاں ممکن ہے، ناممکن کو ممکن مان لو، اگر اللہ چاہے تو ہو سکتا ہے، لیکن ہم اللہ سے بھیک مانگ رہے، اللہ ایسا نہیں چاہے گا۔ وسع ربنا کل شیء علما، چھایا ہوا ہے ہمارا رب ہر چیز کے اوپر علم کے اعتبار سے۔ علی اللہ توکلنا، اللہ ہی پر ہم نے بھروسہ کر رکھا ہے، اور ہم اللہ سے مانگتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، افتح، فیصلہ کر دے، بیننا، کھول دے، فتح کر دے، فیصلہ کر دے، بیننا ہمارے درمیان، و بین قومنا اور ہماری قوم کے درمیان، بالحق حق کے ساتھ، وانت خیر الفاتحین اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ وقال الملأ الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے، ان سرداروں نے، الذین کفروا جنہوں نے کفر کیا تھا، من قومہ ان کی قوم میں سے، انہوں نے ایمان والوں سے کہا جب حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی کہ اب انتظار کرو اللہ کے فیصلے کا، تو ان لوگوں نے کہا اچھا اگر تم شعیب علیہ السلام کے ساتھ رہو گے تو برباد ہو جاؤ گے۔ لا، قسم خدا، ضرور بضرور، ان اتبعتم اگر تم پیروی کرو گے شعیباً حضرت شعیب کی، انکم بے شک تم، اذن تب تو، لخاسرون ضرور بضرور خسارے میں پڑ جاؤ گے، نقصان میں پڑ جاؤ گے۔ ابھی پتہ چلے گا کون نقصان میں پڑے گا۔ فاخذتہم الرجفہ، تو پکڑا ان کو ایک زلزلے نے، اور دوسرے مقام پر ہے صیحہ، ایک چیخ نے، اور تیسرے مقام پر آیا کہ وہ سخت گرمی میں مبتلا تھے، پھر اچانک بادل آئے اور انہوں نے کہا ھذا عارض ممطرنا، یہ وہ بادل ہے جو ہم پر برسے گا، اور وہاں پہنچے تو آگے سے آگ برس رہی تھی۔ اور پھر سورہ شعراء میں آئے گا عذاب یوم الظلہ، سائے کے دن کے عذاب نے ان کو گھیر لیا۔ یہ سارے عذاب جوڑ کر کے 5 بن جاتے یا 4 بنتے، یعنی عارض اور ذلہ کو ایک مانو تو 4 ہو جائیں گے۔ فاخذتہم الرجفہ، تو پکڑا ان کو ایک زبردست زلزلے نے، فاصبحوا تو ہو گئے وہ، فی دارہم اپنے گھروں میں، جاثمین اوندا منہ پڑے ہوئے۔ کون؟ الذین کذبوا شعیبا، وہ لوگ جنہوں نے جھوٹا کہا تھا حضرت شعیب علیہ السلام کو، کأن گویا کہ وہ لم یغنوا فیہا، بسے ہی نہیں تھے اس بستی میں، الذین ایسے ہو گئے جیسے کوئی تھا ہی نہیں اس بستی میں، کھنڈرات بھی نہیں رہے، زمین کے برابر کر دیے گئے۔ الذین کذبوا، وہ لوگ جنہوں نے جھوٹا کہا تھا شعیباً حضرت شعیب علیہ السلام کو، کانوا ہم الخاسرین، وہی تھے نقصان اٹھانے والے۔ ابھی کہہ رہے تھے ایمان والوں کو تم نقصان میں پڑو گے۔ فتولی عنہم، تو منہ موڑا ان سے حضرت شعیب علیہ السلام نے، وقالا اور فرمایا، یا قومی، او میری قوم، لقد ابلغتکم، یقیناً میں نے پہنچایا تھا تم کو، رسالات ربی، اپنے رب کے پیغامات، وَنَصَحْتُ لَكُمْ، اور میں نے تم کو نصیحت کی تھی۔ ہائے میری قوم، میں نے تم کو کتنا سمجھایا مگر تم نہیں مانے۔ فَكَيْفَ آسَا، تو کیسے غم کروں میں، عَلَىٰ قَوْمٍ کافرین، نافرمان لوگوں پر۔ اور یہی انداز تھا حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جب آپ نے بدر کے کنویں میں ڈالنے والوں کو مخاطب کر کے کہا کہ میں نے تمہیں دین پہنچایا مگر تم نے مانا نہیں۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔